السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج بہت گرمی تھی، ارادہ کیا کہ ویڈیو نہ بناؤں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 9 بجنے والے ہیں۔ کیا خوبصورت بادل آ گئے ہیں لاہور میں، یہ دیکھیں، واہ 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 واہ۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں یار، گھر میں بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنائیں گے، پارک میں ہی چلتے ہیں۔ تو میرے مالک نے بڑا کرم کیا جی ہم لاہوریوں پہ، بڑی ٹھنڈی بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی لیکن موسم یکسر بدل گیا۔ تو میں پھر گھر سے نکل آیا اور موبائل بھی اٹھا لایا، تو میں نے کہا کہانی سناتے ہیں آپ کو۔ دوستو آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معافی، درگزر اور برداشت اور رواداری جو ہے وہ ہے تو بہت، لیکن ہم نے اب اس کے لیے کوئی معیار بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑا کھرا آدمی ہوں، سچا آدمی ہوں، میں بات منہ پہ کرتا ہوں۔ بھائی آپ کیا بات منہ پہ کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سچ بولتا ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے، حالانکہ سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت لاہور میں بادل آئے ہوئے، کتنا کڑوائی ہے، یا یہ سچ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس میں کیا کڑواہٹ ہے؟ سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ لہجے کڑوے ہوتے ہیں۔ تو دراصل مجھ جیسے کچھ ناہنجار بے وقوف احمق زیادہ نہیں ہے معاشرے میں، لیکن انہوں نے سچ بولنا اور سچ بولنے میں کسی کی برائی بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ اب دیکھیں، سچ یہ ہے کہ میں گنجا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کہنا یار ویسے پوچھیں کہ افتخار بھائی آپ کے بال کیسے جھڑے، تو میں کہوں گا یار ایسے ایسے میں نے ایک دوائی کھائی تھی اور فلاں ہو گیا۔ لیکن آپ کہیں وہ گنجے تیرے بال کے میں چڑھے، تو مجھے یقیناً غصہ آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ یار سچی بات ہو، تم گنجے تو ہو۔ تو سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ دنیا کی ساری بڑی ہستیوں نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کہتا ہے سچ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سچ بولو۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہاں سے، کس اینگل سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ بالکل کڑوا نہیں ہوتا، لہجے کڑوے ہوتے ہیں، ہمارے انداز کڑوے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اندر کوئی اتنی تلخی پیدا ہو گئی کہ معافی، درگزر کہیں ہم سے دور ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ ہم کچھ دیکھتے ہیں تو ہم بس کہتے ہیں بس خربوزے چور کو پھانسی لگا دی جائے۔ یہ ہمارا رویہ ہو چکا ہے، اور ہم اس قدر کہیں غیر تربیتی یافتہ ہو گئے کہ اگر کوئی کسی کی جان جاتی ہے ماورائے عدالت، تو ہم ماورائے عدالت کسی کی جان جانے کو کہتے ہیں یار ہے بڑا چنگا کام کیتا، چنگا کیتا مکاتا۔ یہ والے رویے سختی کے رویے ہیں۔ ہمیں اگر قانون کی پاسداری نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ اور ہمارے دین میں تو بہت تاکید اور تلقین ہے کہ دین کے قوانین کی اور ملک کے قوانین کی پاسداری کی جائے۔ تو میں رواداری، صلہ رحمی، معافی، درگزر بیان تو کرتا ہوں، عملی زندگی میں میری نظر نہیں آتی۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے نمرا نے سنائی ہے۔ یہ ایک حماقت کی کہانی ہے، حماقت سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اختتام ہے وہ عنایت پہ جا کے ہوتا ہے۔ اب یہ کہانی یقیناً آپ کو اس لیے اچھی لگے گی کہ یہ صلہ رحمی اور درگزر کی کہانی ہے، معاف کر دینے کی کہانی ہے۔ تو نمرا کہتی ہے جی کہ میرے بہن کی شادی تھی، اور شادی پر غفور بھائی جو ہیں وہ ویڈیو کیمرہ لے کر آئے تھے، کیونکہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ غفور بھائی جو ہے وہ ہماری تمام شادیوں پر آتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں، اور انہی کی ٹیم جو ہے وہ تصویریں بھی بناتی ہے۔ تو غفور بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک لڑکا تھا، جو پہلے دن جب مہندی والے دن آیا تو میں نے اس کو دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ کہتی میں فرفتہ ہو گئی۔ یہ نمرا بیان کریے۔ اب نمرا کون ہے پہلے یہ تو جان لیں۔ نمرا جو ہے جی، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کی 4 بھابیاں تھیں۔
ایک بہن تھی جس کی شادی تھی، جہاں سے ایونٹ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے والد صاحب ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کی دکانیں ہیں، گھر میں آسودگی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، برانڈ پہننے والے لوگ ہیں، کھانے کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دے رکھا ہے، رزق کی فراوانی ہے۔ اور یہ جو نمرہ ہے یہ بیچلر کر رہی ہے اس وقت جب یہ سارا ایونٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کو ایک لڑکا جو غفور بھائی کے ساتھ آیا ہے پسند آ گیا، اب اس کو نام نہیں پتہ اس کا نام کیا ہے۔ تو غفور بھائی نے جب 2-4 دفعہ نام لیا تو اس کو پتہ چلا اس کا نام جو ہے وہ نادر ہے۔ اب نادر کی براؤن آنکھیں اس کو بہت پسند آئیں، اور نمرہ کہتی کہ افتخار بھائی میں تھوڑی سی ضدی تھی، تھوڑی سی اکڑ خون تھی، تھوڑی سی منمانی کرنے والی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ تو تھی نہیں جو بر وقت مجھے تاکید کرتیں، تلقین کرتیں، ڈانٹتیں، اور بھابیاں جو تھیں وہ میرے ناز نخرے اٹھاتی تھیں، ان کی یہ محبت تھی۔ بھائیوں نے بھی بڑی محبت کے ساتھ پالا، بس نمرہ نے منہ سے نکال دیا تو وہ ہوگا۔ کہتی اس طرح کے ماحول کے اندر میں پل پل کے جوان ہوئی تھی، تو مجھے یہی پتہ تھا کہ میں جو سوچتی ہوں، جو کرتی ہوں، جو جانتی ہوں، بس یہی سچ ہے اور کچھ سچ نہیں ہے۔ تو میری زندگی میں کوئی مجھے چیلنج نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ میرا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے۔ کہتی افتخار بھائی مہندی گزری، بارات والے دن کہتی میرا اس کا انٹریکشن ہوا، گفتگو ہوئی، بڑا ڈیسنٹ لڑکا تھا۔ کہتی ولیمے والے دن میں صبح سے انتظار کرتی کہ شام کو جو ہے وہ نادر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ کہتی شام ہوئی ہے تو جب ہم ہال پہنچے ہیں تو غفور بھائی کیمرہ لگائے کھڑے تھے اور ساتھ میں نادر کھڑا تھا۔ کہتی مجھے اس کو دیکھ کے بڑی تشفی سی ہوئی۔ کہتی آئی ڈونٹ نو، کہتی اس کو عشق کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، کیا کہتے، کہتی مجھے نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں کہ کیا ہوا۔ نمرہ کہتی افتخار بھائی شادی ختم ہو گئی اور میں نے تیسرے دن سے غفور بھائی کو فون کرنا شروع کر دیا، غفور بھائی ویڈیو کا ہے، غفور بھائی فوٹویں کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا ٹھہر جو، آ جائیں گی آ جائیں گی۔ خیر 15 دن کے بعد ویڈیو بھی آ گئی اور تصویریں بھی آ گئیں۔ کہتی کہ میں نے دیکھی اور دیکھنے کے بعد میں نے جھوٹ بولا کہ غفور بھائی فلاں تصویر نہیں ہے، فلاں تصویر نہیں ہے، فلاں تصویر نہیں ہے۔ کہتی یہ میری چالاکی تھی، میں نمبر لینا چاہ رہی تھی نادر کا۔ غفور بھائی نے کہا بھائی میری نادر سے بات ہوئی ہے 2 دفعہ، وہ قسم کھا رہا ہے، یہ اس نے ڈی فوکس تک تصویریں بھیج دی ہیں، یہی تصویریں تمہیں غلط فہمی۔ میں کہا نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے، آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا، میں نے تو اسی سے تصویریں بنوائی تھی، وہ کہاں ہیں، اس سے کہیں وہ والی تصویریں دے۔ نمرہ کہتی ہے کہ غفور بھائی نے تنگ آ کے نا مجھے کہا کہ میں تمہیں نادر کا نمبر دے رہا ہوں بیٹا، آپ خود ہی بات کر لو۔ اب جی میں نے نادر کا نمبر لیا، میں نے اس کو فون کیا، میں کہا السلام علیکم نادر۔ میں کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا جی میں نمرہ بات کر رہی ہوں۔ نے کہا جی کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا بہت بری حالت میں ہوں۔ اس نے جواب یہ دیا، اس نے کہا نمرہ میم میں نے جتنی تصویریں تھیں وہ آپ کو بھیج دی ہیں، تاکہ ڈی فوکس تک بھیج دی ہیں، کیونکہ غفور بھائی نے مجھے بہت ڈانٹا، اور آپ یقین کر لیں میں آپ کو کارڈ لے آتا ہوں، وہ جو کارڈ جس میں کیپچر کرتے ہیں تصویریں، میموری کارڈ، آپ چیک کر لیں، آپ کی کوئی تصویر میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری ایک تصویر جو ہے وہ میرے دل میں ہے، تو وہ بالکل ہکا بکا سا رہ گیا۔ اس نے کہا سوری کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ تمہاری ایک تصویر میرے دل میں ہے، میں وہ تصویر تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ تو وہ ہیلو کرنے لگا اور اس نے فون کاٹ دیا۔ کہتی پھر میں نے اس کو 1-2 میسیج کیے، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، کچھ دن کے بعد کیے۔ پھر میں اس کو کہا کہ میں تجھ سے بات کرنی ہے، اس نے کہا میں بیزی ہوں۔ کہتی بہرحال میں اس کے پیچھے پڑ گئی، اور ایک دن میں نے اس کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا، تو میں نے اس کو کہا کہ نادر میری فیملی کو تم جانتے ہو، اگر نہیں جانتے تو غفور بھائی سے پوچھ لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تو نادر نے کہا بالکل میں یہ مانتا ہوں آپ کرتی ہوں گی، لیکن میں کسی محبت کو افورڈ نہیں کر سکتا، سوری۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میری اس سے بحث ہوتی رہی، میں نے اس کو پیچھا لیے رکھا،
اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتا تھا اور جواب دیتا تھا. کہتی ایک وقت آیا کہ اس نے مجھے صفائی دینے کی کوشش کی کہ دیکھو میرا والد صاحب تو ہے نہیں, میری والدہ ہیں, میرے گھر میں ایک بیوہ بہن ہے, اس کے 3 بچے ہیں اور ایک بہن اور ہے, اس کی میں نے شادی کرنی ہے, اور میرا آخری سال ہے انجینئرنگ کا. ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. مجھ جیسے بچوں کو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کی مہربانی آپ مجھ پہ رحم کیجئے. میں نے اسے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا میں بدشکل ہوں؟ اس نے کہا بہت حسین ہیں, بہت خوبصورت ہیں. میں اپنے دل میں آپ کے لیے محبت رکھتا ہوں لیکن اظہار نہیں کروں گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نہ میری اوقات ہے اور نہ حالات مجھے اجازت دیتے. اس نے فون بند کر دیا. کہتی میرے لیے افتخار بھائی اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے کہا کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے, اور کہتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں تھوڑی دیر بعد اس کو میسج کرتی تھی, جو ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جس کو عرف عام میں عشق کہتے ہیں. کہتی میں نے سب سے پہلے اپنی بہن سے بات کی. میں نے کہا ایسے ایسے ہے اور تم ابا سے بات کرو. کہتی میری بہن نے تو میری وہ پان پت کی ہے, وہ بےزتی کی ہے. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تم پاگل ہو گئی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ ابا جو ہیں وہ تمہارے ساتھ کیا حشر کریں گے تمہارا. انہیں انکار کر دیا. کہتی ہے بھابھیوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. کہتی میں نے ایک ترکیب سوچی, میں نے غفور بھائی کو فون کیا. میں نے کہا غفور بھائی ایسے ایسے آپ کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا. میں نے کہا ہاں. تو کہتی میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ میری اس سے اتنی بات ہو چکی ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو غفور بھائی کی جو ہے وہ تو ہکلانے لگے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ میں نے کہا جی آپ پریشان نہ ہو, مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے. میں تو غفور بھائی نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ ابا کو یہ رشتہ بتائیں آ کے. تو غفور صاحب ان کے ہاتھ پیر پھول گئے. انہوں نے کہا میں کیسے بتاؤں؟ انہوں نے کہا بس آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, ابا فلو میں بات کر رہے ہو تو آپ کہیں جی کہ وہ نمرا کے لیے میرے پاس ایک رشتہ ہے, انجینئر بن رہا ہے بچہ, ماشاءاللہ مستقبل روشن ہے, ذرا رشتہ دیکھ لیں. کہتی غفور بھائی نے پہلے تو انکار کر دیا. کہتی میں کہاں باز آنے والی تھی, میں پیچھے پڑی رہی. کرتے کرتے ایک وقت آیا, میں نے رو دھو کے ترلے کر کے منت سماجت کر کے غفور بھائی کو منا لیا کہ ابا کے پاس رشتہ لے کر جائیں نادر کا. کہتی افتخار بھائی غفور بھائی کو بڑا حوصلہ دے کے نا, دلاسے دے کے میں نے بھیج دیا. خیر وہ ابا کے پاس گئے, میں چھپ کے سن رہی تھی. انہوں نے آ کے بڑے طریقے سے کہا کہ ایسے ایسے لڑکا ہے, میرے پاس کام کرتا ہے, روشن مستقبل ہے اس کا, ابھی تو بیچارے کی صورتحال یہ نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں. تو کہتی ہے کہ ابا نے ساری بات سنی تحمل کے ساتھ سننے کے بعد مجھے کہتے کہ اس کے گھر والوں کو بھیجو. خیر اس کی والدہ آئیں, اس کی بہنیں آئیں ہمارے گھر, اور کھانا کھونا کھایا, چلے گئے. اس کے بعد ابا گئے بہن کو اور بھابھیوں کو اور بھائیوں کو لے کے ان کے گھر. وہاں گئے, جا کے واپس آئے. واپس آنے کے بعد مجھے کمرے میں بلایا. مجھے کہتے کہ بیٹا تمہارا کب سے رابطہ ہے نادر کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیٹا یہ سلسلہ جو ہے محبت کا کب سے چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا ابا خدا کا واسطہ ہے, کون سا سلسلہ, کس کی بات کریں؟ انہوں نے کہا میں نادر کی بات کروں. کہا نہیں میرا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے. ابا نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو نادر, اس کی غفور کی جرت ہے کہ میری بیٹی کے لیے نادر کا رشتہ لے آتا. غفور کو یہاں رشتہ لانے پر تم نے یا میری فیملی کے کسی ممبر نے مجبور کیا ہوگا یا طاقت فراہم کی ہوگی. غفور کو میں شروع سے جانتا ہوں, وہ میرے خاندان کی روایت سے
اور ہمارے مرتبے سے واقف ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتا۔ کہتی اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے سر جھکا کے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں اس کو پسند کرتی ہوں، اور میں نے ہی کہا تھا غفور بھائی سے کہ آپ سے بات کریں۔ نمرہ کہتی ہے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، ابا نے ایک لمبا سانس لیا، مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا غربت میں گزارا کر لو گی؟ میں نے کہا ہاں جی کر لوں گی۔ کہتے دوبارہ بولے غربت میں گزارا کر لو گی؟ میں نے کہا ہاں جی کر لوں گی۔ ابا نے کہا کہ تمہارے پاس یہ آسائشیں، یہ کپڑے، یہ گاڑی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، غربت میں گزارا کر لو گی؟ کہتی میں نے کہا بالکل کر لوں گی۔ اچھا دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بھی اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں نا، محبت کی اور عشق کی، لڑکی لڑکا، ان کو آپ کچھ بھی کہیں، وہ کہتے جی میں کچھ بھی ہو جائے، آپ کہیں جی لڑکی دنیا کی سب سے بری لڑکی ہے اور ثبوت لا دیں تو لڑکا کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے۔ آپ لڑکے کے خلاف دنیا بھر کے ویڈیو ثبوت اور آڈیو ثبوت اور تحریری ثبوت لے آئیں، لڑکی کو کہیں کہ دیکھو اس نے یہ کر رکھا ہے اور یہ تو پہلے شادی شدہ ہے، اس نے 4 کو طلاق دے رکھی ہے، وہ کہتی ہے نہیں مجھے قبول ہے۔ یہ ایک عجیب ایک کیفیت ہے، کو مچھلی کے جا کے پتھر چاٹ کے واپس آنے والی شاید بات ہے، تو یہ اسی کیفیت میں تھی۔ تو اس کے والد نے اس کو کہا ٹھیک ہے بیٹا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے والدہ کے ساتھ رابطہ کر کے کہتی میری شادی کی ڈیٹ رکھ دی۔ کہتی اب شادی کی ڈیٹ میں جتنے دن بھی باقی تھے، کہتی مجھ پہ عذاب گزر رہے تھے، میں فون کرتی تھی، میں سوچتی تھی، اور نادر بہت خوش تھا، میری بھابیاں بہت خوش تھیں، میری بہن بہت خوش ہو گئی کہ چلو اس کو اس کی من پسند شادی کی اجازت مل گئی ہے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا جو ہے نا اس میں صرف ایک میں ہوں جو خوش نصیب بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔ کہتی ابا نے کیا کیا، مجھے بلایا اور مجھے ساتھ لیا اور اس کو ساتھ لیا اس کے گھر سے، نادر کو۔ کہتے جی وہ ہمیں لے گئے ایک آفس میں، ایک سوسائٹی کے، وہاں جا کے انہوں نے ایک فرنش گھر جو ہے وہ خریدا، اور مجھے کہا کہ بیٹا یہ تیرا گھر ہے لیکن اس کی رجسٹری جو ہے نا میں نادر کے نام کر رہا ہوں۔ کہتے ابا نے نادر کے نام کر دیا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اب کر دیں۔ اس کے بعد جو شادی کا سارا خرچہ تھا وہ کم و بیش ابا نے اٹھایا۔ کہتی مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے نادر ملنا چاہیے، براؤن آنکھوں والا، کتھئی آنکھوں والا۔ کہتی میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شادی سے پہلے کہتی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی جو بیوہ نند ہے اس کی دلجوئی کروں گی، اپنی ساس کی خدمت کروں گی، چھوٹی نند کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، میاں کو کسی چیز سے تنگ نہیں کروں گی۔ وہ تھا نا کہ وہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا، تو یہ تصور کر رہی تھی کہ وہ گا رہا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی میں سونا چاندی اور محل کے بغیر زندہ رہوں گی تیری محبت کے صدقے۔ خیر کہتی شادی ہوئی، شادی کے بعد میں بڑی خوش تھی اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے نادر جیسا شوہر مل گیا۔ نمرہ کہتی ہے کہ افتخار میں شادی کے بعد سیر کرنے کے لیے ہم لوگ مری گئے ہوئے تھے اور نتھیا گلی، تو کہتی میں تصویریں اسٹیٹس پہ لگا رہی تھی اپنے میاں کے ساتھ، تو دوسری طرف سے میری نند نے ایک تصویر لگائی جس میں اس نے دوپٹہ میرا لے رکھا تھا اور لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور میرے ٹاپس پہن رکھے تھے کانوں میں۔ کہتی مجھے بڑا عجیب لگا کہ یار یہ کس طرح کی عورت ہے، میرے کمرے میں جا کے میری الماری میں سے یہ چیزیں لے آئی۔ کہتی خیر میں جب واپس آئی تو میں نے اپنی نند سے کہا جو وہ تھی کنواری تھی جس کی شادی ہونی تھی کہ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، تمہیں اجازت لینی چاہیے تھی، تم نے بغیر پوچھے میرے کمرے میں آ گئی اور تم نے یہ سب کچھ کیا۔ تو کہتے جی میری جو ساس ہے انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہو گیا، یہ تو کوئی بات ہے،
جو تمہارا ہے ہمارا ہے، جو ہمارا ہے تمہارا ہے، تو ہماری چیزیں استعمال کر لو۔ کہتی مجھے بڑا برا لگا۔ پھر کچھ اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں کہ میں نے دیکھا بیڈ کے اوپر بیٹھ کے جو میری بیوہ نند ہے وہ پیاز کاٹ رہی ہے، سبزی بنا رہی، تو میں نے کہا یہ کیا باجی، آپ ٹیبل پہ آ جائیں۔ اس نے کہا نہیں یہاں میں بڑا ایزی رہتی ہوں، نرم گدے پہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ کہتی افتخار بھائی میں حیران تھی کہ گھر تو میرے باپ نے دے دیا، چیزیں میرے باپ نے دے دیں، برتنے والے وہ نہیں تھے۔ کہتی میری نند کے بچے وائپر سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، وائپر توڑ دیا۔ تو میں نے جب کہا ہے تو میری ساس کہہ رہی پھر کیا ہوا، اور اس کو رسی باندھ کے اس کو جوڑ لیا۔ کہتی میں جب کوئی بھی کمپلین اپنے شوہر سے کرتی تو وہ کہتا تھا کوئی بات نہیں، لیٹ اٹ گو، ایڈجسٹ کرو، ہوتا ہے جب فیملی اس طرح سے رہ رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہے میں سو رہی ہوں تو میری جو بیوہ نند تھی اس کے بچے شور میں چاہ رہے ہیں، اور میں جب کہہ رہی ہوں کہ نادر کو جا کے روکو تو نادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے ہیں تم دروازہ بند کر لو یا تم اندر والے کمرے میں چلی جاؤ۔ اب چائے کی باری آئی، رات کو میں چائے بنانے گئی تو میری ساس مجھے کہہ رہی ہیں کہ پتر سویرے دودھ نہیں ہوئے گا، آفس جان لی نادر نو تو چاہ نہ بنا۔ کہتی مجھے عادت تھی رات کو چائے پی کے سونے کی۔ کہتی افتخار بھائی شادی کے تقریباً 8 مہینے کے بعد عشق کا بھوت اترنا شروع ہوا اور حقائق نظر آنے شروع ہوئے۔ گفتگو کے انداز، گفتگو کے آداب اس گھر میں نہیں تھے۔ حالانکہ بڑا ڈیسنٹ آدمی تھا نادر میرا شوہر، لیکن اس کی بہنیں، کہتی میں اب توقع کرتی تھی اس طرح میری کزنیں یا میری بھابیاں ڈیل کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں۔ مطلب مثال دیتا ہوں کہ اگر انہیں کوئی بات نہیں سمجھ انہوں نے کہا بھابی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں دیکھیں بھابی آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لیں، اگر کچھ میرے منہ سے نکل گیا۔ تو ڈائریکٹ گفتگو کرنے والے لوگ تھے، اور کہتی مجھے وہ ہمدردی جو ہوئی تھی اس کے ساتھ، اپنی نند کے ساتھ، کہ میں اس کی خدمت کروں گی بیوہ کی، کہتی اب میرا دل کرتا تھا اس کے رویے کو دیکھ کے، اس کی گفتگو کو دیکھ کے، اس کی اہم خانہ باتیں سن کے کہ مطلب اس کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دوں۔ جیسے تیسے کہتی چھوٹی نند کی شادی کی اور وہ اپنے گھر گئی۔ اب میں جب میاں سے بات کرتی تھی کہ دیکھیں مجھے یہاں کھانے کو پراپر نہیں مل رہا، کپڑے، وہ کہتے تھے یار تمہارے اتنے سارے جہیز کے کپڑے ہیں تو اسی پہنو۔ میں کہتی تھی یار آگے گرمیاں آ رہی ہیں، مجھے گرمیوں کے کپڑے چاہیے۔ تو میری ساس نے کہنا کہ پتر یہ جو تو سوٹ دیکھ رہی ہے یہ اتنا پرانا ہے، میں نے فلاں سوٹ اپنی شادی کے بعد اتنے عرصے تک پہنا تھا، ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے، تو اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ کہتی افتخار بھائی وہ ساری چیزیں ریورس ہونی شروع ہو گئیں۔ مجھے سمجھ آ گئی، میرے باپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا تم غربت میں گزارا کر لو گی، اور میں نے ٹھسے اور دھڑلے سے کہا تھا کہ ہاں کر لوں گی، میرا دعویٰ، میرا جواب غلط تھا۔ کہتی میں نے اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیا، میں نے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، میں جان کے ایسی باتیں کرنے لگی جو اس کو غصہ چڑھاتی ہیں، اور وہ غصے میں نہیں آتا تھا۔ میں نے ایک دن اس کو کہا کہ تم اپنی ماں اور بہن کو رکھو یا مجھے رکھو، تو اس نے مجھے ہنس کے کہا دونوں کو رکھوں گی۔ میں کہا تم کتنے بےغیرت ہو، دانت نکال رہے ہو، بیوی اتنی اذیت کے اندر ہے، تمہیں شرم نہیں آتی۔ کہتی ہم کسی سالگرہ میں گئے ہیں تو 2000 روپے ڈال کے مجھے میرے میاں نے دینے کہ یہ دے دو۔ کہتی افتخار بھائی 2000 روپے ڈال کے لفافے میں کون سا دور ہے، 10 زیادہ نہیں تو 5-10 ہزار کا کوئی گفٹ ہو نا جو آپ وہاں کسی سالگرہ میں دے سکیں۔ کہتی ایسا کچھ نہیں تھا، ہمارے جھگڑے شروع ہو گئے، جھگڑا میں شروع کرتی تھی، اس نے جواب دینا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ مطلب کہتی مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ میں لاشعوری طور پہ ٹھیک کر رہی تھی، کیونکہ میں اس سے دور جا رہی تھی تو میں اس سے فزیکلی بھی دور ہونا چاہ رہی تھی۔ میں اس کو کہا کہ تم لالچی ہو، تم لالچی کتے ہو، میرے باپ کے ٹکڑے پہ پلنے والے ہو، اور یہ گھر جو ہے تمہیں میرے باپ نے دیا، اس لیے تم میری ساری باتیں برداشت کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں غلط بھی کہتی ہوں تو تم
بات کو ٹال دیتے ہو، برداشت کر جاتے ہو، اس کا مطلب تم منافق ہو۔ کہتی اس دن میرے شوہر کو بڑا غصہ آیا اور وہ اس دن چیخا بھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارے ابا سے میں نے گھر نہیں مانگا تھا۔ میں کہا نہیں مانگا تھا تو میرا گھر میرے نام کرو۔ کہتی اس نے کہیں سے پیسے ادھار لیے اور رجسٹری میرے نام ٹرانسفر کر دی گھر کی۔ کہتی میں اس کی اس بات کو بالکل نہیں سمجھی، اور میں نے یہ سمجھا کہ اچھا ہوا میں نے گھر واپس لے لیا ان سے، اور اب یہ اگر اپنی ماں کو اور بہن کو نکالتا ہے تو میں ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو بھی گھر سے نکال دوں گی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم اب اپنی ماں اور بہن کو یہاں سے نکالو، ان کو پرانے گھر میں بھیجو، کہیں بھی بھیجو، یہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی۔ میں بہت بدتمیزی میں نے کی، بہت چڑھائی، اور الٹیمیٹلی میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ شخص ہاتھ اٹھائے، یہ شخص جاریت کرے، یہ شخص دست درازی کرے۔ کہتی میں نے کچھ اتنی گھٹیا باتیں کی اس کی بہن کے بارے میں کہ اچھا ہو گیا اس کا میاں مر گیا، اس کے پھوڑ پن کی وجہ سے مرا ہوگا، یہ تو اٹھ کے پانی نہیں پیتی، یہ تو حکم چلاتی رہتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا بکواس کی۔ کہتی جی میرے ہسبینڈ نے میرے منہ پر کٹیس کی۔ کہتی میں نے اس کی کٹیس کی، اس نے میری کی، اور ہم دونوں جنگلیوں کی طرح ایک دوسرے کی کٹیس کرتے رہے کچھ دیر تک۔ اس کے بعد دونوں ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ نمرہ کہتی افتخار بھائی میں یہی چاہ رہی تھی، اور وہاں تک میں اپنے شوہر کو ٹیز کر کر کے، گھٹیا باتیں کر کر کے، تانے دے دے کے لے آئی تھی۔ میں نے اسی کو جواز بنایا، اور میں نے اس کو کہا کہ تو ایک گھٹیا آدمی ہے، تو ایک لالچی آدمی ہے، تو مرد ہی نہیں ہے، اور تو مجھے طلاق دے، اپنے باپ کا ہے تو طلاق دے۔ کہتی میں نے اس طرح کی گفتگو کی اس کے ساتھ، اس طرح کی گھٹیا گفتگو کی کہ اس سے میں نے نہ صرف طلاق اس سے کہلوائی، بلکہ اس کو میں نے کہا کہ اگر مرد کا بچہ لکھ کے بھی دے، کہتی اس نے لکھ کے مجھے طلاق دے دی، اور میں نے اس کو کہا کہ سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے اپنا گٹھری باندھ کے۔ کہتی افتخار بھائی وہ غیرت مند میرا شوہر نادر، جب میرا شوہر نہیں رہا تھا، طلاق دینے کے بعد چپ کر کے اپنی ماں کو لے کے، بہن کو، اس کے بچوں کو لے کے گھر سے چلا گیا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بڑا سکون ملا، اس رات میں بڑے سکون سے سوئی۔ اگلے دن میں نے شور مچایا، ابا کو بلایا، بہن آ گئی، بھابیاں آ گئیں کہ جی ایسے 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 مجھے طلاق دے دی اس نے۔ کہتی سارے بول رہے تھے، سب رائے دے رہے تھے، ابا صرف مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نظریں چرا رہی تھی۔ تو کہتی سب دلاسا دے کے چلے گئے، ابا نے کچھ نہیں کہا۔ کہتی 5-6 مہینے عدت کاٹی، اس کے بعد بھی کہتی میری بھابیاں آتی تھیں، بہن آتی تھی روز، اور میری دلجوئی کرتی تھیں۔ کہتی افتخار بھائی میں نے یہ سارا ڈرامہ خود کیا، اور میں اب ہمدردیوں کی توقع بھی کر رہی تھی، اور جب کوئی آگے مجھ سے ہمدردی کرتا تھا نا کہ گھٹیا لوگ تھے، گھٹیا گھرانہ تھا، غریب لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، اچھا ہوا جان چھڑا لی، تو میں نہ صرف جھوٹ بولتی تھی اور نادر کو گالیاں دلواتی تھی اور اس کی برائیاں کرواتی تھی، اور وہ جو ہمدردیاں مجھ سے کرتے تھے میں ان کو وصول کر کے تشفی محسوس کر رہی تھی، میں بیچاری بن گئی تھی۔ کہتی کو 8 مہینے گزرے تو میری جو بہن ہے اس کا دیور ہے وکی، اور وکی جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، اور اب یہ وجہ نہیں پتا تھی کیوں طلاق ہوئی، لیکن وہ امیر لوگ تھے، ہمارے لیول کے لوگ تھے۔ تو میری بھابھیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم وکی سے شادی کر لو، تم نے اتنا ڈرامہ برداشت کیا، اتنی تکلیف برداشت کی، تو وکی تمہارے لیے بہتر رہے گا، وہ بھی ڈیورسی ہے، تم بھی ڈیورسی ہو، تو میرا خیال ہے کہ اگر تم دونوں مل کر گھر چلاؤ گے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو یہ گھر چل جائے گا۔ کہتی جب ساری بات ہوئی میں نے ہاں کر دی، ابا میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ہاں کی ہے وکی سے شادی کے لیے؟ میں نے کہا ہاں۔ ابا نے کہا کہ غصہ برداشت کر لو گی؟
پہلی شادی میں پوچھا تھا غربت برداشت کر لو گی، یہاں پوچھا غصہ برداشت کر لو گی. میں نے کہا جی میں کچھ بھی کر سکتی ہوں ابا جی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری ڈیورس سے آپ کا بڑا دل دکھا ہے، خاندان کی عزت میں فرق آیا ہے، تو میں ہر طرح کی تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوں. تو ابا نے کہا کہ اگر تو ہر طرح کی تکلیف سہنے کے لیے تیار تھی تو وہیں رہتی جہاں تھی. خیر ابا چلے گئے کمرے سے، اور میری بھابھیوں نے اور بھائیوں نے میری بہن کے دیور اس کے بہن کی ساس و سسر سے بات کی. وہ ہنسی خوشی شادی ہو گئی تھی. کہتی افتخار بھائی میری شادی ہوئی ہے وکی سے، میرے پاس ایک 4 کنال کی کوٹھی تھی، میرے پاس کوئی 22 تولے زیور تھا، میرے پاس ایک ڈائمنڈ کا سیٹ تھا جو میری ساس نے چڑھایا تھا، میرے پاس ایک بڑی مہنگی گاڑی آ گئی تھی جو مجھے گفٹ ہوئی تھی، میرے پاس مہنگا موبائل تھا. اس کے ساتھ تو مجھے گھٹیا موبائل کے ساتھ اس کو ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ مجھے پیسے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈلوا دو، ایزی لوڈ کروا دو. اور وہاں چائے بنانے پہ پابندی تھی، وہاں پر کپڑے خریدنے پر پابندی تھی، وہاں پر کھانے پینے کے لالے تھے. کہتی یہاں سب کچھ تھا. کہتی صرف 4 دن گزرے ہیں سکون کے. 5ویں دن ایک دعوت پہ ہم گئے ہوئے تھے، اور میرے میاں جو سیکنڈ ہسبینڈ تھے وکی صاحب، انہوں نے مجھ پر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا. کہا یہ کہ میں تمہیں 2 دفعہ مخاطب کیا تو میری بات کیوں نہیں سننی. کہتی اب میں حیران ہو گئی اور وہ شخص جو ہے وہ ہائپر ہو گیا مجھ پہ. نمرا کہتی افتخار بھائی میں وہاں تو کچھ نہیں بولی، جب گھر آئے تو میں نے بڑے ہمیں دعوے سے اپنے شوہر سے کہا، میں نے کہا وکی تم مجھ سے کیسے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا تو میری ماں لگ نہیں ہے، تیرے نہ کی تمیز نہ گل کرتا، تو ہیں اس قابل. کہتی میں بڑی حیران ہوئی اور مجھے اگلے 10-15 دن کے اندر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص نہایت بدتمیز ہے اور نہایت غصے والا ہے اور یہ کوئی پاگل سا انسان ہے. نمرا کہتی افتخار بھائی میرے شوہر نے، دوسرے شوہر نے، وکی نے گھر میں فرینڈس کو بلانا، پارٹی کرنی، مجھے زبردستی پارٹی میں لے کے جانا، اور جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ رشتہ دار ہوں، اس کے دوست ہوں، یا ہم کھانا کھانے گئے ہوئے کسی ریسٹورنٹ پہ، اس نے سب کے سامنے میری تذلیل کرنی. یہ اس کا شوق تھا، اس کا کوئی ذہنی مرض تھا، کیا تھا مجھے نہیں پتا. کہتی وہ جوا کھیلتا تھا آن لائن، اور جوئے میں دھڑا دھڑ پیسے ہارتا تھا. اور جو میری بہن کا ہسبینڈ یعنی جو میرے بہنوئی تھے وہ بڑے تھے، ان سے وہ لاکھوں روپے لیتا تھا اور میرے سامنے اپلیکیشن پہ ہارتا تھا. اور جب ہارتا تھا تو مجھے کہتا تھا تو نے دل سے دعا نہیں کی، اور جب دوبارہ کھیلنا شروع کرتا کہتا تم دعا کرو ہم جیتیں. جب تھوڑا سا جیتتا تھا نرم ہو جاتا تھا، جب ہارتا تھا تو میری شامت آ جاتی تھی. کہتی افتخار بھائی میری زندگی عذاب کر دی اس شخص نے، میں اذیت کا شکار ہو گئی، تکلیف میں مبتلا ہو گئی. اور بڑا عجیب شخص تھا، مطلب اگر اس نے ابیوز کیا مجھے، بکواس کی ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد معافی مانگتا تھا، کہتا مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی. نمرا کہتی ہے افتخار بھائی ایک وقت آیا کہ وہ اپلیکیشن پر اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے بہت سارے پیسے ہارتا چلا گیا، اور اس نے میرا زیور مجھ سے مانگا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں چاہیے، تو اس نے میرے چہرے پر کٹیس کی. اس نے کہا خبردار. کہتی پہلی دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اور میرا دماغ گھوم گیا کہ یہ شخص، کہتی اس کو تو میں نے پہلے والے کو تو اکسا کے یہاں تک لائی تھی نا کہ وہ کٹیس کرے. کہتی اس شخص نے جب میرے کٹیس کیا تو کہتی میرے سے برداشت نہیں ہوا، تو میرے پاس راستہ صرف یہ تھا کہ میں اس کی بات مان لوں. میں لڑ نہیں سکتی تھی، میں پہلے منمانی کر چکی تھی، میں نے منمانی سے شادی کی تھی، منمانی سے طلاق لی تھی. اب میں منمانی کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ اختیار میرے پاس نہیں تھا.
میں تماشا بن جاتی. کہتی میں نے زیور دے دیا. کہتی وہ بیچ کے آیا, وہ بھی سارا اپلیکیشن میں ہار گیا 1 ہفتے میں. کہتی جو اس کے پاس تھا میرے پاس تھا. الٹیمیٹلی اس نے مجھے کہا کہ تمہارے نام جو گھر ہے, کہتی اس کو مجھے کرایہ آتا تھا اس کا اچھا خاصا. اس نے کہا وہ گھر میرے نام کرو. تو میں نے کہا کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے بیچنا ہے, میں اپنا نقصان پورا کر لوں گا, اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اس سے زیادہ زیور دلا دوں گا, اس سے بڑا گھر دلا دوں گا. اور مجھے اب کافی ہارنے کے بعد نا ٹیکنیک آ گئی ہے کہ جیتنا کیسے. مجھے ایک بندے نے ایک گر بتایا ہے. تو میں نے کہا تمہارے نام کیوں کروں, میں بیچ دیتی ہوں. کہتی میں اس کے ساتھ گئی کیونکہ میں اس کی باتوں میں آ چکی تھی. کہتی اونے پونے اس نے گھر بیچا ہے کیونکہ اس کو نقد پیسے چاہیے تھے. اور کہتی میں پر امید ہو گئی کہ شاید یہ جیتے گا وکی, کیونکہ یہ جیتے گا تو ایک تو نقصان پورا ہوگا, دوسرا میری جان بخشی ہو جائے گی. یہ جو ہر وقت بدتمیزی کرتا ہے اور غصے میں رہتا ہے, تو شاید یہ جیتنے کے بعد ٹھیک ہو جائے. تو وہ جی کہتی وہ بھی 1-1.5 ہفتے میں سارے پیسے ہار گیا. کہتی اب جنونی ہو گیا. مجھے کہتا ہے کہ اپنے باپ سے اپنے بھائیوں سے جا کے پیسے مانگ کے لے کر آؤ. میں نے کہا تم کچھ بھی کر لو میں تو نہیں جاؤں گی. اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں پتہ نہیں, دیکھو میں اتنے پیسے ہار گیا ہوں, اور مجھے اب جو ہے نا فارمولہ سمجھ آ گیا پیسے کمانے کا. میں کہا تم نے مکان بیچتے ہوئے بھی یہی کہا تھا, تم نے زیور بیچتے ہوئے بھی یہی کہا تھا. کہتی اب میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی, اور تم جو مرضی کر لو, زور لگا لو, میں نے تمہارا ساتھ نہیں دینا. کہتی پہلے تو وہ بولتا رہا, شاؤٹ کرتا رہا. اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو بدتمیزی میرے سے اس لیے کرتی ہے کہ تیرا کسی مرد کے ساتھ چکر ہے, اور تجھے آسرا ہے کہ تو اس کے پاس چلی جائے گی, اس لیے تو مجھے انکار بھی کر رہی ہے اور بدتمیزی بھی کرتی ہے میرے ساتھ. کہتی اب میں حیران تھی کہ یہ شخص اب کریکٹر اسیسینیشن بھی اتر آیا. اور ان دنوں کہتی نشہ بہت زیادہ کر رہا تھا, تو جو منہ میں آتا تھا وہ بک دیا کرتا تھا. کہتی بہرحال افتخار بھائی, میں کمپیریزن کر رہی تھی پیسوں کا, کوٹھی کا, بنگلے کا, گاڑی کا اور کپڑوں کا. میرے پاس آج سب کچھ ہے, سب کچھ تھا, اور وہ عزت وہ تکریم نہیں تھی جو نادر مجھے دے رہا تھا. جو میری ساس میری عزت کرتی تھی, میری نندیں کرتی تھی, میں اس کو کم سمجھتی تھی. کہتی ہے میں دن رات ذلیل ہو رہی تھی. خاوند جب چاہتا کٹیس کرتا, جب چاہتا گالی نکالتا, جب چاہتا تھا گھر والوں سے ملواتا تھا, جب چاہتا تھا پابندی لگا دیتا تھا. اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں, اور کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو مجھے رکھ لیتا, کیونکہ ابا بہت بیمار تھے ان دنوں, اور کچھ عرصے بیمار رہنے کے بعد ابا کی ڈیتھ ہو گئی. یقیناً ان کی موت میں میری طرف سے ملی ہوئی تکلیف بھی شامل ہوگی, اور بہرحال کہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور بھائیوں کی طرف سے مجھے, بھابھیوں کی طرف سے ہمیشہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ دیکھو تم اتنا کچھ کر چکی ہو, اب تم اگر ڈیورس لوگی تو کہاں جاؤ گی, اب کہاں جاؤ گی. اسے مجھے سمجھ آ گئی تھی کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد بٹوارا ہو گیا تھا. اچھا, کہتی ابا کے ڈیتھ کے بعد میرے حصے میں جو پیسے بنتے تھے, اس نے کہا یہ تمہارے بھائی کھا گئے ہیں بیچ میں سے تمہارا حصہ. کہتی بھائیوں نے نہ صرف حساب کتاب دیا بلکہ سب نے 20-20 لاکھ روپے زیادہ دیے مجھے. کہتی اس نے مجھے کہا پیسے دو مجھے, تو میں نے کہا تمہیں جمعہ تو نہیں کھیلنے دوں گی. اس نے کہا نہیں میں نے توبہ کر لی ہے, میں نے اب کاروبار کرنا ہے, اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, اچھا بچہ بن گیا ہوں. کہتی اس شخص نے 4-5 دن نماز بھی پڑھ کے دکھائی مجھے 1-2 دوستوں سے ملایا جنہوں نے مجھے اسٹارٹ اپ بتایا, فیزیبلٹی بتائی کہ ہم یہ بزنس کریں گے, ایسے ہوگا. وہ کہتے تھے جی ٹائر, کہتی ان دنوں ایک ٹائر آیا کرتا تھا انڈیا سے, وہ پاکستان میں بڑا بکتا تھا. تو اس نے کہا یہ ٹائر لوں گا, اس کی ایجنسی ہوگی, اور ہمارے پاس اتنا پروفٹ ہوگا, اور ہم بہت اچھا کاروبار کریں گے. کہتی افتخار بھائی ٹائروں کے نام پہ پیسے لے کر وکی نے پھر جوا کھیلا. کہتی میں زندگی سے بیزار ہو گئی تھی,
اور میں سوچتی تھی کہ میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، اس گھر سے اگر نکل گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ نمرہ کہتی ہے افتخار بھائی روتے دھوتے دعائیں کرتے اللہ سے معافی مانگتے، کہتی تقریباً 7 سال گزر گئے۔ 7 سال میں میری شکل پہچانے نہیں جاتی تھی، اور گھر میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایک بڑا گھر تھا اور ایک پرانی سی گاڑی بچی تھی، اور ایک یہ شوہر جو ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا، اور ایک دن شاید اس نے نشہ زیادہ کیا یا کیا ہوا، صبح کو پتہ چلا جب میں اس کے کمرے میں گئی ہوں تو وہ صوفے مرا پڑا ہوا تھا۔ کہتی خیر میرے بہنوئی آئے جو اس کے بھائی تھے، خاندان والے آئے، تدفین کی اس کی، اور مجھے میرے بڑے بھائی اپنے گھر لے گئے۔ کہتی ایک اور عدت میں نے ان کے گھر پوری کی۔ کہتی شاید جو میں کہتی تھی نا یا اللہ مجھے سے نجات دلوا دے، میرا پیچھے چھوٹ جائے، تو شاید یہی ایک طریقہ تھا، کیونکہ طلاق تو میرے میں لینے کی ہمت تھی نہیں۔ لیکن اب میں اس سے دور بھی ہو گئی تھی، پیچھے بھی چھوٹ گیا تھا، اور میرے ماتھے پر کوئی دھبا نہیں لگا تھا، لو جی پھر طلاق لے لی۔ کہتی افتخار بھائی عدت پوری ہونے کے بعد مجھے چھوٹے بھائی مجھے لینے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ چلو سامان باندھو ہمارے گھر رہنا ہے تم نے، کیونکہ سب بھائی الگ ہو گئے تھے ابا جی کے مرنے کے بعد۔ تو کہتی وہاں چلی گئی، اور وہاں پر کوئی 1-1.5 مہینہ بھابھی کا رویہ بھی بدلا۔ گھر میں خود کام کرتی تھی، کیونکہ میں کھا رہی ہوں رہ رہی ہوں تو مجھے کو پارٹیسپیشن بھی کرنی چاہیے۔ پھر ایک وقت آیا بھابھیوں نے اپنے کام خود ہی کرنے شروع کر دیا، اور پھر میرے دن بن گئے تھے، ایک دن اس بھائی کے، ایک دن اس بھائی کے، ایک دن اس بھائی کے۔ کہتی 3 سال اس طرح گزرے، اور ان 3 سالوں میں نے اپنے اللہ سے ہر وقت رو رو کے معافی مانگی، اور میں کہتی تھی کہ یا اللہ میں نے دل دکھایا نادر کا، دھوکہ کیا نادر کے ساتھ، اور جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ مجھے طلاق دے۔ لیکن اب میری اس سے دوبارہ ملاقات ہو تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، بلکہ کہتی ہے کہیں میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ نادر مجھ سے پھر سے شادی کر لے، اور لیکن میں شرمندہ تھی، میں کیا کرتی، میں اس کو کیسے کہتی کہ مجھے دوبارہ اپنا لو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا لیتا، لیکن میرے میں جرت نہیں تھی۔ اور پھر میں سوچتی تھی مجھے کیوں اپنائے گا، میں نے جو اس کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، جو زیادتی میں نے اس کی فیملی اور اس کے ساتھ کی ہے، تو مجھے کیوں اپنائے گا۔ کہتی افتخار بھائی میرا غصہ کہہ لیں، میری غلط اسٹریٹجی کہہ لیں، میری غلط سوچ کہہ لیں، میری لالچ کہہ لیں، کہتی مجھے نہیں پتا، میں نے اپنا گھر برباد کر لیا، اپنی صحت برباد کر لی، اپنی زندگی برباد کر لی، اپنی زندگی کے 10 سال ضائع کر دیے۔ کہتی ہے وہ نہ شکل صورت رہ گئی، نہ وہ رعنائی تھی چہرے پہ، نہ وہ توانائی تھی، اور اب تو کوئی نخرے اٹھانے والا باپ بھی نہیں تھا۔ بھائی بھی جو تھے وہ جتنا کر سکتے تھے کرتے تھے، لیکن بہن بھابھیاں کتنا کرتی۔ کہتی مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا میری بھابھیوں نے مجھے نوکرانی بنا لیا ہے، یہ کر دو وہ کر دو، بچے کا پیمپر چینج کر دو، اسکول چھوڑاؤ۔ کہتی میں اب 4 بھائیوں کی جو بیگ ماں تھی ان کی نوکرانی تھی، جس گھر میں جاتی تھی وہاں میری جاب شروع ہو جاتی تھی، اس کے بدلے مجھے ایک پراسائش کھانا، پراسائش رہائش، کپڑے اور کچھ پیسے ضرور مل جاتے تھے فراوانی کے ساتھ، لیکن تھی میں غیر اعلانیہ نوکرانی 4 بھائیوں کی۔ نمرہ کہتی ہے سارے عرصے میں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ نادر کیسا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے شادی کی نہیں کی، اس کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ کہتی میں نے کبھی جاننا نہیں چاہا۔ کہتی ایک دن غفور بھائی کا نمبر سامنے آ گیا تو میں نے غفور بھائی سے بات کی، اور میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ نادر کیا کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی نادر تو ماشاءاللہ اس نے کمپنی بنائی تھی اور وہ تو کنسٹرکشن کر رہا ہے، وہ تو بہت بڑا بلڈر ہو گیا، اور فلاں جگہ اس کا گھر ہے، کوٹھی، اور یہ وہ۔ کہتی میں بڑی خوش ہوئی۔
مجھے کہتا تھا کہ 10 سال، اور باقی 10 سال کے بعد یہ خوشخبری ملی، لیکن میں اتاولی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اور میں شاید ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہی تھی، جو بظاہر تو تکلیفیں تھیں، ہوتی نہیں ہیں کیونکہ متوسط گھرانے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ میرے گھر میں آسائشیں تھیں تو میرے لیے وہ بڑی تکلیف کی بات تھی۔ کہتی پھر مجھے غفور بھائی نے پوچھا کہ زندگی کے بارے میں تمہارا، تو کہتی میں نے پھر ساری سچ سچ بتا دی کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، اور کہتی کہ میں نے ساری بات بتائی، کیسے میں نے غلطی کی، مجھے اعتراف ہے میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں نے ان سے کہا، میں کہا غفور بھائی میں ایک بار اس سے مل کے نا یا فون پہ معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ کہتی کیونکہ اس کا نمبر چینج ہو گیا تھا، تو غفور بھائی نے نہ صرف مجھے اس کا نمبر دیا بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں پہلے اس سے بات کر لوں، اور میری تو بڑی رسپیکٹ کرتا ہے وہ، اس کے بعد میں بتاؤں گا تو پھر فون کرنا۔ کہتی اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مجھے بے چینی ہوتی تھی، میں نادر کا نمبر نکالتی تھی اور ڈائل نہیں کرتی تھی۔ کہتی میں بڑے بھائی کے گھر میں تھی اور غفور بھائی کی مجھے کال آئی کہ تم کہاں ہو، میں نے بتایا بڑے بھیا کے گھر ہوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو کوئی 5 بجے کے قریب کہتی بھابھی نے مجھے آواز دی کہ کوئی ملنے آیا ہے۔ کہتی میں نیچے آئی تو غفور بھائی تھے اور مجھ سے ملے، بھائی کو بٹھایا، انہوں نے کہا دیکھیں جی بچی آپ کے گھر میں ہے، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا، پہلی طلاق ہوئی، دوسری بار بیوہ ہو گئی، تو نادر جو ہے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور ملنے کے بعد وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے آپ سے۔ تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ نادر پہلے میرا شوہر رہ چکا تھا، کہتی نادر داخل ہوا ہے، اس کو دیکھ کے کہتی میری بانچیں کھل گئیں، اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ مجھے اس سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ کہتی ابھی میں سوچ رہی تھی، وہ مسکراتا میرے قریب آیا، کہتی میں وہ صوفے بیٹھنے لگا، کہتی میں اس کے پیر پکڑ لیے، میں نے، بھائی دیکھ رہے ہیں، بھابھی دیکھ رہی ہیں، میں نے اسے کہا کہ نادر میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور مجھے ساری غلطیاں مجھ سے میری معاف کر دو۔ نادر نے کہا کہ بہت اتاولی ہو، تمہیں ہمیشہ جلد بازی کا شکار رہتی ہو۔ کہتا میں یہ کہنے آیا تھا بھیا سے، بڑے بھیا سے، کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انکار اس لیے نہیں کریں گے کہ پہلے اس کو طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بیوہ ہو گئی، اور یقیناً جو بیوہ ہوتی ہے وہ رسپانسبلٹی دی ہوتی ہے، اور میں آپ کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لینا چاہتا ہوں۔ کہتے بڑے بھیا بھی رو پڑے، غفور بھائی کی آنکھوں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ شخص جس کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہ رہی ہوں اور وہ مجھے زندگی دینا چاہ رہا ہے۔ کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ یہ 2-3 سال جو بیوہ ہونے کے بعد مجھ پہ گزرے، انہوں نے مجھے کندن بنا دیا تھا۔ میرے دل کے اندر کی ساری میل دھل چکی تھی، میں اندر سے صاف ہو چکی تھی، صرف ایک چیز باقی تھی اور وہ تھی نادر سے معافی۔ وہ معافی نہیں ملی، وہاں پر آسرا بھی مل گیا اور رہنے کی جگہ بھی مل گئی، آغوش مل گئی۔ کہتی افتخار بھائی صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، معافی درگزر کیا ہوتا ہے، برداشت کیا ہوتی ہے۔ کہتی ہے اگر کسی نے جاننا ہے تو وہ نادر سے مل لے۔ کہتی نادر نے جس محبت کا، جس پیار کا، جس رواداری کا مظاہرہ کیا، میں حیران ہوں کہ اس شخص نے اتنا خوش ہونے کے بعد وعلیکم السلام کی حال ہے، جیندے رہو، مجھے معاف کر دیا، اپنے گھر لے آیا۔ کہتی ہے اب افتخار بھی حیران کن طور پر پہلے میں اس شوہر کے ساتھ رہی، پھر میں وکی کے ساتھ رہی، میرے گھر اللہ نے اولاد نہیں دی، اور اس بار جب میں نکاح کر کے آئی ہوں تو
اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کے اندر میری گود ہری کر دی. کہتی اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے نوازا، اور میں اب وہ جو کہتی جو ان کی بیوہ بہن تھی، کہتی ان کی ہم نے شادی کر دی تھی. اماں جو میری ساس تھی، کہتی ان کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی ساری زندگی نادر نے نہ اوئے کہا مجھے، نہ میں نے کبھی اوئے توئے کی، کبھی کوئی بحث نہیں ہوئی، کیونکہ میں ہی ان کو اریٹیٹ کرتی تھی، میں ہی غصہ چڑھاتی تھی، اور میں ساری زندگی جو ہے وہ اس کی خدمت کرتی رہی. اور اب جب تینوں بیٹیاں شادی کر کے سیٹل ہیں اپنے گھروں میں، اور جو میرے میاں ہیں وہ تقریباً آج سے 3 سال پہلے رخصت ہو گئے اس دنیا سے، لیکن جاتے ہوئے اپنی ساری چیزیں، ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے. کہتی میں ان کی قبر پہ جاتی ہوں اور روتی بھی ہوں ان کو یاد کر کے، لیکن اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ شوہر واپس کر دیا تھا جو میں نے اپنی غلطی سے گوا دیا تھا. دوستو، ایثار، قربانی، برداشت کی یہ والی کہانی مجھے بڑی اچھی لگی، اور مجھے نادر کا یہ نادر کام بہت بھایا کہ اتنی تکلیف، اتنی بدتمیزی، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود اس شخص نے پھر اس کو معاف کر دیا اور اس سے شادی کر لی. دوستو، رواداری اور برداشت پر مبنی. السلام علیکم جی، ملتا ہوں 1 منٹ میں. ایک جوڑا آ گیا اور مجھے دیجیے اجازت، لیکن میں گزارش کروں گا کہ رواداری اور برداشت کو فروغ دیجیے، جیسے اس کہانی میں نے آپ کو سنایا، اور نادر جیسے نادر کام کیجیے. کمنٹ ضرور کیجیے گا، نادر کو شاباش دیجیے گا. شاباش نادر، آپ بھی کمنٹ دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.